ہمارے محترم اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے بڑے معاون اور مددگار جناب عبدالحکیم مرحوم صاحب، ان کے بھتیجے نے الحمدللہ قرآن مجید کی حفظ تکمیل کی ہے، قرآن مجید کی حفظ تکمیل ہوئی ہے۔ وہ بچہ یہاں آخری سبق سنائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور قرآن کی تکمیل پر یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرما دیا ہے۔ قرآن کی تکمیل پر یہ بچہ ہے، اس بچے نے 6666 آیات اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لی ہیں۔ آج ناظرہ پڑھنا مشکل ہے، آج ناظرہ پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو چنا کہ اس بچے نے 6666 آیات اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم۔ اللہ رب العزت اس بچے کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ اس بچے کے تمام خاندان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ اس بچے کے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ اس بچے کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بچے کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ تو تکمیل قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی؟ دعا کے چند مواقع ہوتے ہیں، دعا کے چند مواقع ہیں، ان مواقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔ اس بچے نے دیکھیں صرف ایک، ہم نے سنا نا قرآن پاک مکمل ہوا، اس کے پیچھے در حقیقت اس کے کئی قرآن پاک مکمل ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک بچہ سبق یاد کرتا ہے، اس بچے نے سبق یاد کرتے ہوئے اس رکوع کو کئی بار پڑھنا ہے، پھر اس نے اپنے استاد کو سنانا ہے، پھر وہ سبق سبقی میں بدلے گا، پھر وہ سبقی منزل میں بدلے گی، ٹھیک ہے نا؟ کئی مرتبہ اس بچے نے قرآن کی دہرائی کی ہے، کئی مرتبہ۔ معصوم بچہ، گناہوں سے پاک، اللہ رب العزت نے ان بچوں کو کیسے نوازتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا، ابھی آپ نے سنا کہ ان بچوں کا، مدرسے میں پڑھنے والوں کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ جسے اپنا قرآن دے اس کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے دین دے دے اللہ اس کے مستقبل کو تاریک کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن خود روشن ہے، اور جو اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے گا اس کا مستقبل بھی روشن ہے، اس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ تو آج دعا کے وقت ہم اپنے مرحومین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آج خاص طور پر دعا مانگنی ہے، خاص طور پر ہمارے اس پورے محلے میں سے جتنے بھی ہمارے نمازی تھے یا نہیں تھے، جتنے بھی اہل ایمان اس پورے محلے میں سے، کیونکہ اس مسجد کا محلے پر حق ہے اور محلے کا مسجد پر حق ہے، اس مسجد کا محلے والوں پر حق ہے اور محلے والوں کا مسجد پر حق ہے۔ مسجد کا حق محلے والوں پر کیا ہے کہ محلے والے مسجد کی خدمت کریں، مسجد کے انتظام و انصرام میں بھرپور تعاون کریں، اور مسجد کا حق کیا ہے محلے والوں کے لیے کہ اس مسجد میں جب بھی دعا ہو تو محلے والوں کو اس دعا میں یاد رکھا جائے۔ اس لیے پورے محلے میں سے جتنے بھی ہمارے جاننے والے تھے، نہیں جاننے والے تھے، اس پوری بستی میں سے جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ خاص طور پر اس بچے کے تایا جان عبدالحکیم صاحب، اور پھر اسی طرح اس بچے کے ایک اور تایا جان جو گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، عبدالحفیظ صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے نعیم جمالی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی والدہ محترمہ بھی گزشتہ دنوں انتقال کر گئی، ان کے لیے۔ اسی طرح ہمارے اس محلے میں امجد سعید صاحب ہیں، ان کے والد محترم بھی گزشتہ دنوں انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی بخشش کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس بچے کی تکمیل قرآن پر اس بچے کی معصوم زبان سے نکلنے والی آمین کی وجہ سے، اللہ اس معصوم بچے کی معصوم زبان سے نکلنے والی آمین کے صدقے تو سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ اب یہ بچہ اب اپنا آخری سبق پڑھے گا، آپ تمام احباب اس بچے کے سبق کو سنیں، غور سے سنیں، اور دل ہی دل کے اندر یہ تمنا بھی، ارادہ بھی فرمائیں کہ اے اللہ تو ہمیں جو تو نے اولاد عطا کر رکھی ہے، اے اللہ ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح حافظ قرآن بنائیں گے۔ جو بڑے ہو چکے ہیں اے اللہ دعا یہ فرمائیں کہ اے اللہ ہم ان کی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ جب یہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ ارادے پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ جی پڑھو۔
پڑھو، زبانی پڑھو نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. یہ وہ سعادت اس بچے نے حاصل کی ہے کہ جو اللہ کے فضل کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی. کوئی انسان یہ کہے کہ میں دنیا کی دولت خرچ کر کے یہ سعادت حاصل کر لوں تو یہ ناممکن ہے. اللہ رب العزت جس پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اللہ رب العزت یہ سعادت اسے ہی نصیب فرماتا ہے. قرآن پاک در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ مبارکباد کی مستحق ہے یہ زبان کہ جس زبان سے یہ کلام جاری ہوا، اور اس زبان کو مبارکباد میں اور آپ کیا دیں گے، اس کو کائنات بننے سے پہلے فرشتوں نے مبارکباد دے دی ہے. جب اللہ رب العزت نے خود تلاوت فرمائی تھی، فرشتوں نے تلاوت سن کر مبارکباد دی تھی کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے جو اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ زبانیں جو اس کلام کو تلاوت کریں گی.
بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اس کے والدین، اس کا پورا خاندان، اس کے اساتذہ کہ جن کی محنت سے یہ بچہ آج اس نہج پہ پہنچا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس بچے کو یہ دولت تو عطا فرما دی، اب اس بچے کے والدین کی ذمہ داری ہے، پہلے اتنی ذمہ داری نہ تھی، اب ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے کہ اس دولت کی حفاظت کرنا، اس دولت کی حفاظت کرنا۔ ہم دنیا کی دولت لاکروں کے اندر رکھتے ہیں، ہم دنیا کی دولت بینکوں کے اندر رکھتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ اس دولت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ اس دولت کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ اس بچے کو یہ قرآن یاد رہے، اور اس کو یاد رکھنے کے تمام تر جو اسباب ہیں اس بچے نے وہ اسباب قائم کرنے۔ بچہ روزانہ منزل کو دہرائی کرے، منزل کو یاد رکھے، اور سب سے ہم نے جو دیکھا ہے اس بچے کی منزل ہمیشہ یاد رہتی ہے جو بچہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ اس بچے کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کا فرما بردار رہے، اپنے والدین کا سب فرما بردار رہے، اپنے بڑوں کا فرما بردار رہے۔ یہ فرما برداری آئے گی تو اللہ رب العزت اس دولت کو بھی اس کے سینے کے اندر ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھے اور سکھائے اسے بہترین کہا۔ قیامت کے دن جو حفاظ کے لیے نعمتوں کا رب نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ نعمتیں کسے ملیں گی؟ جو حفظ کرنے کے بعد اس حفظ پر عمل بھی کرے گا۔ قرآن سیکھنے کے بعد قرآن پر عمل بھی کرے گا۔ آج قرآن سیکھا تو جاتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آج مدارس کی کثرت ہے، جگہ جگہ پر مدارس بنے ہوئے ہیں، لیکن عمل نام کی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ تو عمل، والدین، خاندان والے احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ عمل جب تک نہیں ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کروائیے گا۔ عمل کیسے ہوگا؟ عمل اس طرح ہوگا کہ اس بچے کو گناہوں کے راستے پر چلنے سے بچائیے گا، اس کی حفاظت اس طرح کیجیے گا کہ بچہ گناہوں کے راستے پہ نہ چلے بلکہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ اللہ رب العزت اس بچے کے پڑھنے کو اور اس بچے کے اساتذہ نے جو انہیں پڑھایا، ان دونوں فریقین کے پڑھنے اور پڑھانے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ان کی آمین کے صدقے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ذا الجلال والاکرام، اے ذا القوۃ المتین، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے مولا تیری بارگاہ میں تیری فضل کی امید لے کے بیٹھے ہیں۔ اے خلاق عالم، اے ذا القوۃ المتین، یہ مبارک گھڑی جو تو نے ہمیں نصیب فرمائی، ایک تو درس قرآن کی مبارک ساعتیں ہیں، اور دوسرا اللہ ایک بچے نے تیرے کلام کو مکمل حفظ کیا ہے۔ اے خلاق عالم، آج اس کے حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اے مولا تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ قرآن کی تکمیل پر جو دعا بھی مانگی جائے اللہ تو اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے مولا ہمارے اندر کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے ہم مانگیں۔ مولا ہم تو حریص ہیں، لالچی ہیں، ایسے مواقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے جو دعا کی قبولیت کا ہو۔ اے اللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا کہ اے اللہ تکمیل قرآن کا موقع دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تو اپنے کسی عمل کو لے کر نہیں آئے، اے اللہ آج تیری بارگاہ میں اس معصوم بچے کی زبان سے نکلنے والی معصوم آمین کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے خلاق عالم تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے احکم الحاکمین، اے ذا القوۃ المتین، اے ذا الجلال والاکرام،
جس وقت بچہ اپنا قرآن کا آخری سبق پڑھتا ہے فرشتے اس سبق کو سننے آتے ہیں۔ اے مولا، اس وقت فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے، اے اللہ اس بچے کو مبارکباد دینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ معصوم سا بچہ اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھا ہے، اے مولا اس معصوم بچے کی زبان سے نکلنے والی آمین کا تجھے واسطہ کہ خلاق عالم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ، ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس بچے نے قرآن کی تکمیل تو کر لی، مولا اب اس بچے کو قرآن جیسی عظیم دولت کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دینا۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اس بچے کو بھی جزائے خیر نصیب فرما، اس بچے کے والدین کو بھی جزائے خیر نصیب فرما، اللہ اس بچے کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر نصیب فرما، اللہ اس بچے کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ اس بچے کے اساتذہ کو بھی جزائے خیر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، اس مبارک گھڑی کے اندر ہم سب مل کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خلاق عالم تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پہ کرم فرما۔ اے اللہ پوری امت کی پریشانیاں راحت اور سکون میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے خلاق عالم تیری رحمتوں کا تجھے واسطہ، تیری عزتوں کا تجھے واسطہ، اے اللہ تو کمال رحمت اور کمال کرم سے سب کی پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو تمام کے تمام بیماروں کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اے اللہ اس مبارک گھڑی کے اندر ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہے، ہم میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، اساتذہ بیمار ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے اللہ تو سارے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، شفائے عاجلہ نصیب فرما، شفائے مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مبارک گھڑی کے اندر ہم تجھ سے مانگتے ہیں اے خلاق عالم کہ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دینا، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا۔ اے اللہ خاص طور پر حاضرین مجلس میں سے جس کسی کے بھی دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، اعزہ و قارب، اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ہمارے اس محلے میں سے جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہیں ہم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، مولا اے احکم الحاکمین تیرے علم کے اندر تو سب کچھ موجود ہے نا، اے مولا ہم تیری بارگاہ میں تیری عزتوں کا واسطہ دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اے خلاق عالم ان سب کی بخشش فرما دینا، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا، اے اللہ ان کی قبروں، اے اللہ اس بچے کے قرآن پڑھنے کا ثواب اے اللہ ان کی ارواح تک پہنچا دینا، اے اللہ اس بچے نے جو قرآن پڑھا، قرآن مکمل کیا، کئی قرآن پاک اللہ اس بچے کی زبان سے آج مکمل ہوئے ہوں گے، اے خلاق عالم ان تمام کے تمام مقدس کلمات کی برکت سے اے اللہ ان تمام کے تمام مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا، اے اللہ ان کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، اے اللہ خاص طور پر اس بچے کے ددیالی رشتہ داروں میں اور اس بچے کے ننہالی رشتہ داروں میں اے الہ العالمین جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ایمان کی حالت میں، اے اللہ تو ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دینا، اللہ ان سب کی قبروں کو تحد نظر کشادہ فرما دینا، اے اللہ اس بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اے اللہ تو ہماری بھی مغفرت کا اعلان فرما دے، ہماری بھی مغفرت کا اعلان فرما دے، اے اللہ یہ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اے مولا کائنات اے ارحم الراحمین اس بچے کے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرما، اللہ انہوں نے جس محنت جس لگن سے اس بچے کو پڑھایا اللہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے
دینا۔ اے اللہ اس بچے کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرمانا، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا۔ اے اللہ یہ بچہ جس گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا۔ اے اللہ اس بچے کے تایا جان بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کے جتنے اعزاء و اقارب اس مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں اللہ تو سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، سب کو اپنی جناب سے عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمانا، خزانہ غیب سے عطا فرمانا، خزانہ غیب سے عطا فرمانا۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کسی کی کوئی نیک خواہش ہے، نیک تمنا ہے، اے اللہ تو سب کو جمیع مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما دینا، سب کی مشکلات کو حل فرما دینا، مصیبتوں کو دور فرما دینا، قرضوں کے خلاصی کے اسباب بنا دینا، روزگار میں برکتیں عطا فرما دینا، علم میں برکتیں عطا فرما دینا۔ اے مولا انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دینا، ان کے گھروں کی ساری پریشانیاں ساری مشکلیں آسان فرما دینا۔ اور اے مولا ہم میں جو بھی صاحب اولاد ہیں اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنا دینا، اے اللہ حافظ قرآن بنا دینا، اے اللہ حافظ قرآن بنا دینا۔ اللہ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہیں اللہ انہیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اے مولا جب تک ہم زندہ رہیں دین پر استقامت نصیب فرمانا، اللہ اس دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اے اللہ جب ہم سب کا وقت آخر ہو نزا کا عالم طاری ہو اے اللہ ہم سب کی زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔